اچھا تو آپ کہو گے یہ تو یہ میرا کیا ہے، حق ہے، بہن کو وراثت نہیں دے رہے آپ. کہو گے یار ضرورت تو ہمیں ہے یار، ہم نے اس کو اتنا جہیز دیا تھا، ہم نے اس کا اتنا خیال کیا تھا، اس کو ضرورت کیا ہے، اس کی تو شادی اتنے بڑے اونچے خاندان میں، اس کا شوہر تو کروڑوں میں کھیلتا ہے، 2-4 کروڑ میں کیا ہو جائے گا اس کا. پوری قومی ترانے پیش کرنا شروع، جس کو جا کے دیکھو نا ابے تو دے نہیں دی. اچھا مائیں بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں آج کل وراثت کی تقسیم میں، معذرت کے ساتھ. بیوہ عورتیں، شوہر کا انتقال ہوا، خاتون بیوہ ہو گئیں، شریعت کہہ رہی ہے بچوں میں وراثت بانٹو، مائیں کہتی ہیں واہ واہ باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور اس کی جائیدادوں کو چیل کووں کی طرح نوچنا شروع کر دیا. توبہ توبہ توبہ. یہ برائی پہ کیسا لیبل لگ رہا ہے، بولو نا کیوں؟ اس میں ظلم ہو رہا ہے، جس کا حق ہے وہ حق مارا جا رہا ہے. آپ اگر آج جو گھر ہے اس کو 25 سال کے بعد بیچ کے اماں کے دنیا سے جانے کے بعد ڈیوائیڈ کر کے دو گے اولاد کو، تو مجھے ایک بات بتاؤ، جو کھانے کی عمر تھی، جس وقت دانت تھے، اس وقت تو بادام اس کو ملے نہیں. اب وہ 65 سال میں بادام لے کے کریں گے کیا؟ اس وقت وہ کاروبار میں لگا سکتے تھے، بزنس کر سکتے تھے، پیٹ تھا کھانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے، دانت تھے چبانے کے لیے. عمر کا وہ بہترین حصہ جس میں انسان لائف کو انجوائے کرتا ہے، وہ حصہ گزر گیا. میں دیکھ رہا ہوں نا جتنے بھی کیس آ رہے، 1980 میں ابا کا انتقال ہوا، گھر کب تقسیم ہو رہا ہے؟ 2022 میں. تو میں کہا ابا کے بعد 2-4 اور بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے وراثت لیے بغیر. کیا خیال ہے؟ جس کے ابا کا 1980 میں انتقال ہوا تو اس کے تو بچے ابا بن کے دنیا سے اب تک 2-4 تو جا چکے ہوں گے. لیکن ماں کے حقوق، اب مائیں ایسے موقع پہ کیا کرتی ہیں؟ قرآن میں جو ماں کے حقوق کی آیتیں وہ پڑھ پڑھ کے سنانا شروع. یہ آیتوں کا بے موقع استعمال ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا، ایک امام پکڑے گئے کرپشن میں. امام لوگ کرپٹ نہیں ہوتے، لیکن بعض دفعہ کرپٹ آدمی امام بن جاتا ہے. امام الحمدللہ خیر غالب ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ پہلے سے کرپٹ ہوتا ہے، وہ کسی لبادہ اوڑھ کے امام لگ جاتا ہے مسجد میں. تو پکڑے گئے، حساب نہیں دے رہے، رسیدیں پی رہے ہیں. اب لوگ جب کمیٹی والے میرے پاس آئے، ان کمیٹی والے کہہ رہے ہیں، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ جتنا چندہ لیا اس کا کوئی حساب تو دو. امام صاحب حساب نہیں دیتے. تو اب ظاہر ہے سختی سے بات کی جائے گی نا. 2-3 دفعہ تو ریسپیکٹ سر، کائنڈلی وہ 6 لاکھ روپے کا حساب دیجیے امام صاحب. 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ دے ہی نہیں رہے تو پھر زبردستی کی جائے گی نا کہ بھائی کہاں گئے وہ. اب تھوڑا سا سختی سے بات کرو تو وہ امام صاحب فوراً قرآن کی آیتیں، علماء کا احترام. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث. اب یہ آیتوں کا غلط بولو استعمال ہو رہا ہے، سمجھتے ہو؟ آپ سے کسی مولانا صاحب نے پیسے، ٹھیک ہے احترام کریں، لیکن یہ کیا کہ احترام میں چھوڑنے کیا؟ مسجد کا پیسہ کیسے چھوڑ دیں بھائی ہم؟ تو ہر آدمی کو شیطان اس کے عمل کو مزین کرتا ہے، اس کو اپنے مطلب کی آیتیں اس موقع پر فوراً یاد ہو جاتی. ابا کو اپنی والی پتہ ہیں، بیٹے کو اپنی والی پتہ ہیں. ایک دفعہ چند سالوں پرانی بات ہے، ایک بوڑھے آدمی آئے، وہ بیچارہ پریشان اپنے بیٹے کے بارے میں، کہہ رہے یہ مجھ سے میری وراثت مانگ رہا ہے. یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اپنی وراثت، کہ ہمیں دو ہمیں دو. بوڑھا باپ کہتے ایک تو نالائق اولاد ہے، اوپر سے میں بھی، میرے تو ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے بالکل. یار باپ کو تم نے پیسوں کی خاطر رلا کیسے دیا؟ میں کہتا ہوں اتنا دل گردہ تمہارے پاس آتا کہاں سے؟ اللہ بچائے. باپ کی آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے پیسوں کی بیس پہ کہ بیٹا پیسے مانگ رہا ہے؟ یہ تو کتنی بری بات ہے کہ اس کو تم نے اتنا ستا دیا 2 ٹکے کی خاطر، پیسوں کی خاطر. تو بیٹا کہنے لگا کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیا باپ کی وراثت میں اولاد کا حق نہیں ہوتا؟ اب قرآن کی آیتیں اور جو حدیثیں بیانات میں سنی ہوئی. میں نے کہا یہ آیتیں آپ غلط فٹ کر رہے ہو. زندگی میں آپ کا ایک دھیلا بھی، بولو نہیں، ایک دھیلا بھی نہیں، 1 ٹکا بھی نہیں ہے.
اور میں نے کہا حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے انتا و مالوکا لی ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. میں نے کہا کیس الٹا ہوتا نا کہ باپ کہہ رہا ہوتا اس نے جتنا کمایا ہے مجھے دو، اس پہ تو حدیثیں ہیں میرے پاس کہ تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ تیرے باپ کا مال تیرا ہے. قرآن و سنت ہر ایک کے، یہ فرقوں بھی جو نا فرقے جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یہ بھی حدیثیں ریفرنس پیش کرتے ہیں. وہ والی حدیث جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ والی جو ان کے اگینسٹ ہوتی ہے، وہ والی یہ پیش. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ مذاق بنایا ہوا ہے، اس نے اپنے مفاد میں استعمال کر رہا ہے. آپ کسی عالم کی پالیسی سے اختلاف کرو، سیاسی اختلاف یا کوئی گھریلو اختلاف، تو فوراً علماء کی آیتیں، او بھائی یہ علم کے بارے میں عالم کی رائے معتبر ہوگی. سیاست کے بارے میں جو لوگ سیاست کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کی رائے معتبر ہوگی. میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کی رائے. اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں بیماری میں یہ والی دوا کھانی ہے، ایک مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں یہ بالکل نہیں کھانی. میں کس کی سائڈ لوں گا ایسے موقع پہ؟ میں کہوں گا بھائی ڈاکٹر صاحب. مولانا کہہ رہے ہیں واہ واہ، علماء کو چھوڑ کے ڈاکٹروں کے پیچھے چل رہے ہو، واہ واہ. میں کہوں گا حضرت آپ بھی انہی کے پیچھے چلو گے جب آپ کے گردوں میں کوئی تکلیف ہوگی. استغفر اللہ، توہین کر دی علماء کی، توہین کر. یہ غلط ہوگا. یہ آیتیں آپ کیا کر رہے ہو؟ غلط جگہ لگا رہے ہو بھائی. ہاں جہاں دین کے علم کی بات آئے گی، ہمارے نبی کی حدیث دیکھ لو نا، جہاں دین کے علم کی بات آئے گی وہاں ڈاکٹروں کے بجائے کس کو ترجیح دیں گے؟ تکافل جائز ہے ناجائز ہے، اسلامک بینکنگ جائز ہے ناجائز ہے، ڈاکٹر فلاں یہ کہتے ہیں اور مفتی فلاں یہ کہتے ہیں، تو کس کو مانو گے بھائی؟ مفتی صاحب جو کہتے ہیں وہ مانیں گے. طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے پروفیسر سے لیکچرار سے تھوڑی پوچھو گے، یہ تو مفتیوں سے پوچھو گے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز. دیکھو آخری حدیث بس بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور میں نر مادہ کھجوروں کو نہ ملاؤ. صحابہ تعبیر کرتے تھے، یہ بھور پھینکتے ہیں نا، آپ نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، نر کھجور کا بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ پھینکتے ہیں، اس سے کھجور زیادہ ہوتی ہے. نبی نے منع کیا یہ عمل نہ کرو، صحابی نے نہیں کیا. کھجور کی پیداوار بہت زیادہ کم ہوئی. صحابی نبی کے پاس آئے شکایت لے کر، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا یہ مت کرو، کھجور پیدا ہی نہیں ہوئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. ایک حدیث میں، ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. فاذا امرتکم بشیء من دینکم، جب میں تمہیں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں اس میں فوراً اس کو فالو کرو. اور جب میں تمہاری دنیا کے بارے میں کوئی مشورہ دوں، انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تو دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. ہمارے نبی جانتے تھے کھجور کے درخت لگانا اور کھجور پیدا کرنا، ان کا تجربہ میرے تجربے سے زیادہ ہے. تو ایک مشورہ دیا تھا میں نے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں وہ عرض کر رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات ان لوگوں سے پوچھے جائیں گے جو دنیا میں تم سے ماہر ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یوٹیوب پہ جاؤ، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، چہرے پہ نور ہوگا، حکیمی نسخے بتا رہا ہوگا. ابے تو یہ داڑھی اور چہرے کے نور کا حکیم سے کیا تعلق ہے؟ کہ نہیں بہت بڑے حضرت ہیں جی، ان کے بڑے کمالات ہیں، بہت بڑے حضرت ہیں، وہ ہر بیماری کا علاج بتا رہے ہیں وہ بیٹھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایسے موقع پہ لوگ آیتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ بھی شیطان نے عمل کو کیا کر دیا ہے؟ ایک برائی کو مزین کر دیا. وراثت نہیں دے رہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ برائی ہے، شیطان نے مزین کر دیا. ماں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کرنے دے رہی، برائی ہے جس پہ شیطان نے لیبل اچھا لگا دیا ہے. اسی طرح بیٹا باپ کی زندگی میں اس سے وراثت مانگ رہا ہے کہ ابھی دے دو تاکہ ٹینشن ختم ہو، برائی ہے، لیبل کیا لگا دیا ہے؟ اپنے حق کا لیبل، کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں. تو ایسے ہی معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو 6 گھنٹے میں بھی وہ ختم نہیں ہوں گی.
وہ برائیاں ایسی ہیں کہ جب ہم خود کرنے پر آتے ہیں تو اس پہ لیبل بہت اچھا لگا دیتے ہیں. چاول کی بوری پہ لیبل, چینی کی بوری پہ لیبل لگا دیتے ہیں چاول, تاکہ مکھیاں دھوکہ نہ کھائیں. چینی پہ مکھیاں بہت بیٹھ رہی تھیں نا, ایک بندے نے چاول لکھ دیا, اس کسی نے پوچھا بھائی چینی کی بوری ہے, چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے مکھیاں دھوکہ کھائیں گی. مکھی کبھی لیبل نہیں دیکھتی, مکھی ہمیشہ ایک چیز کی گہرائی میں جھانکتی ہے. تو مکھی جب میرے بھائی ایک چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے, لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی, تو انسان ہے, انسان کو کبھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.